بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفیں اس خدا کے لیے جس کو شہزادے علی اکبر نے سجدے کیے ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے کہ جن کے سجدوں کو دیکھ کر اکبر سجاد بنے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بصأرہ مع ولی الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار عالم ادا کرتے ہوئے آج پھر حاضر خدمت ہوا اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ شہزادے علی اکبر میں اگر ہماری محبتوں کے نذرانے مقبول ہو گئے تو ہم سب کو شفاعت شہزادے علی اکبر نصیب ہو جائے۔ قسم بخدا ساری زندگی انسان اگر شہزادے علی اکبر کے فضائل بیان کر تو زندگی ختم ہو سکتی، مگر فضائل و مناقب علی اکبر ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پروردگار عالم اپنے حبیب ختمی کے مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ترین شخصیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، پروردگار جس کے خلق کو عظیم قرار، خلق اخلاق، شائستگی، انداز گفتگو، تحمل اور بردباری۔ میں آج سوچ رہا تھا اور اپنی سوچ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بچہ کسی بڑے کی سیرت پہ عمل کرے، تربیت اولاد کے مسائل کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بچے فطرتاً نقل اتارتے ہیں بڑوں۔ کبھی میرے گھر میں میرا بچہ مجھے ٹوپی پہنے ہوئے دیکھے تو چاہتا ہے کہ وہ بھی ٹوپی پہن لے، چاہے پہننا آتی ہو یا نہ آتی۔ مجھے دیکھتا ہے کہ میں رنگس پہنے ہوئے، وضو کے لیے رنگس میں نے اتارے، انگوٹھیاں اتاری، بچے کو موقع مل گیا اور بچے نے اپنے خیال میں انگوٹھیاں پہن کر میری شخصیت کو اپنانے کی کوشش، اور یہ وہ بات کر رہا ہوں جو روایت نہیں پڑھ رہا میں، یہ تو وہ پڑھ رہا ہوں جو حقیقت۔ صلوات پڑھے محمد والے، محرم ہو نہ ہو، ایسے امام فرماتے ہیں جب کبھی تمہیں کوئی غم پریشان کرے نہ چاہتے ہوئے بیٹھنا پڑ جاتا تو مولا کیا وہاں پر ذکر کریں؟ فرمایا جب وہاں بیٹھو تو خدا سے کہو اللہم آرنا الرخاء والسرور، خدا تو ہمیں زمانہ کشادگی اور فرحت دکھا دے۔ کہ جب تم یہ دعا پڑھو گے تو خدا تمہیں ہمارے زمانہ رجعت کا ثواب دے گا۔ اللہم آرنا الرخاء والسرور، پروردگار ہمیں دکھا دے زمانہ کشادگی اور زمانہ خوشحالی۔ تو اہل ایمان کے لیے زمانہ خوشحالی اور کشادگی صرف وہی زمانہ ہے جب امام زمانہ آ جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں حسین بن سویر، میں نے پوچھا مولا سے، یا کہتے ہیں کہ یہ اب تذکرہ چونکہ بزرگ شخصیات میں جناب یونس بن ذبیان بیٹھے ہوئے تو سوال انہوں نے بھی کیا مولا سے، کہتے مولا یہ بتائیں جب کبھی آپ کے جد ابا عبداللہ کی یاد آتی، بیٹھے بیٹھے کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مولا حسین کی یاد آ جائے، کبھی ہو سکتا، محرم ہو نہ ہو، ایسے امام فرماتے ہیں جب کبھی تمہیں کوئی غم پریشان کرے اور تنہائی میں بیٹھ کے رونے کا دل چاہے تو اپنے حالات پہ رونے کے بجائے میرے جد پہ رویا، اپنے حالات پہ رو گے تو ہمتیں کم ہو جائیں گی، اور حسین پہ رو گے تو ہمتیں جوان ہو جائیں گی۔ ہوتا ہے انسان کے حالات، گھر میں تلخی ہو گئی، آپ پریشان ہو گئے، اب تنہائی میں بیٹھنا چاہتے ہیں، کسی دوست جملہ کہہ دیا آپ کو توقع نہیں تھی یہ کہہ دے گا، وہ آفس میں کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، خدا نخواستہ رزق کے معاملات، پریشان ہو گئے، کیا کرے؟ ایسے میں انسان کو چاہیے کہ اگر آنکھوں میں آنسو آئیں تو بجائے اپنے کسی مسئلے پر رونے کے ابا عبداللہ پہ روئے۔ ابھی سوال کرتے ہیں یونس بن ذبیان مولا سے کہ مولا بتائیے اگر میں آپ کے جد کو کبھی یاد کروں تو کیا پڑھوں؟ فرمایا 3 بار کہو صلی اللہ علیہ یا ابا، درود ہو آپ پر اے ابا عبداللہ مولا حسین۔ بس اوقات ہمارے اور آپ کے الفاظ ہوتے ہیں، یا حسین کہہ دیا، ہائے حسین کہہ دیا، وائے حسین کہہ دیا، یہ آپ کے میرے اپنے الفاظ ہیں، مگر امام معصوم کا جملہ ہے صلی اللہ علیہ کا، جب کسی موقع پر تمہیں سرکار سید الشہداء کی یاد، جملہ کہا کرتا ہوں کہ مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک جملہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مسائل پڑھے جانا لازم نہیں ہے، رقت قلب نام حسین کے خود اندر موجود، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، 3 دفعہ امام فرماتے ہیں جملے کی تکرار۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ جس دن میرے جد کو شہید کیا گیا، کون فرما رہا ہے؟ ابا عبداللہ چھٹے امام، جس دن میرے جد کو شہید کیا گیا 7 آسمان میرے جد پہ روئے، 7
زمینیں میرے جد پہ روئیں، اور ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں جو کچھ خدا نے بنایا سب میرے جد پہ گریا کر رہے. فرماتے ہیں یہاں تک کہ جنت میں اور جہنم میں جو کچھ خدا نے خلق فرمایا ہے ان سب نے میرے جد پر گریا کیا. میں روایت کا حوالہ پیش کرتا ہوں، جو کچھ خدا نے خلق فرمایا جنت اور جہنم کے اندر بھی ان سب نے گریا کیا. جی جملہ امام کا. فرماتے ہیں سب روئے سوائے تین کے. تین اشیاء، تین چیزیں، افراد کی بات نہیں ہو رہی، البتہ لفظ اشیاء میں شامل کیا مولا نے، وہ بھی بات آ رہی ہے. سوائے تین چیزوں کے سب روئے. یونس نے مولا سے عرض کی مولا وہ تین چیزیں کون سی جو نہیں روئیں؟ عجیب روایت. فرمایا بصرہ، دمشق اور آل اس. بصرہ، دمشق، آل اس. معصوم کے الفاظ میں کتنے راز پوشیدہ ہے. یہ تو ہم جیسے طالب علم نہیں پہنچ سکے. حجت پروردگار نے بصرہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس سے مراد کیا؟ وہ الگ موضوع. دمشق سے مراد کیا؟ وہ الگ موضوع. اور آل عثمان، تو پھر آل عثمان آپ جان. پھر کہتے ہیں یونس بن ذبیان کے مولا جب ہم جانا چاہیں آپ کے جد کے روزے پہ تو کیا پڑھیں؟ میرا عنوان ہے زیارت مطلقہ شہزادے علی اکبر. صلوات پڑھیں محمد والے. اب جانا چاہیں آپ کے جد کے روزے پہ. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ امام کا روزہ تعمیر ہو. چھٹے امام کے دور میں کربلا میں تعمیرات کسی شیب میں موجود. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں جب جانا چاہو تو پہلے فرات پر پہنچو، غسل کرو، لباس پاکیزہ پہنو، پھر قدم اٹھاؤ، خدا کی تکبیر، خدا کی تحلیل اور خدا کی تسبیح پڑھ. سب روایت کو چھوڑتے ہوئے. یہ تو کوئی اگر کربلا جانا چاہے تو پوری روایت کو مکمل پڑھ. پھر فرماتے ہیں کہ جب میرے جد کو سلام پیش کر چکو، اس طرح سلام پیش کرو کہ قبلہ تمہاری پشت پر ہو اور زری تمہارے سامنے. اور جب تم سلام پیش کر چکو، یہ عجیب انداز ہے، میں اس کو آسان کروں کہ اگر کوئی سرحانے مقدس پہ کھڑا ہو تو اس کی پشت جانب قبلہ نہیں ہوگی. اگر کوئی حبیب ابن مذاہب کے رواق سے مولا کی زری پر جائے تو پھر اس بات کا بالکل یقین حتمن ہے، یقین ہے اس بات پر کہ اس کی پشت جانب قبلہ ہوگی، سامنے روزے سرکار سید الشہداء. امام فرماتے ہیں ایسے کرو اور سلام پیش کرو. سلام پورا آپ نے بیان کیا. پھر فرماتے ہیں جب سلام مکمل کر لو تو اب آؤ امام کے قدموں کی طرف اور شہزادے علی اکبر علی ابن الحسین کو سلام. میں کل آپ کی خدمت میں زیارت وارثہ کا سلام بھی ملا کے پڑھ رہا تھا. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. سلام و آپ پر اے رسول اللہ کے بیٹے. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین. السلام علیکہ یا ابن علی ابن ابی طالب امیر المومنین. سلام کرو شہزادے علی اکبر. پھر فرماتے ہیں تیسرا جملہ جو شاید کسی اور زیارت نامے کے اندر نہیں. السلام علیکہ یا ابن الحسن والحسین. اے علی اکبر، اے حسن کے بیٹے، اے حسین کے بیٹے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا شہزادے علی اکبر حسن کے بیٹے؟ اب اگر شہزادے علی اکبر کے بچپن کے حالات و واقعات کو تاریخ مکمل بیان کر پاتی تو شاید یہ بات لکھی جاتی کہ شہزادے علی اکبر کے زمانے حیات میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کا سایہ اس طرح سے تھا کہ جیسے امام سجاد علیہ السلام. امام سجاد علیہ السلام بھی اپنے چچا کے پاس رہے اور شہزادے علی اکبر بھی اپنے چچا. اور چچا کو باپ کہنا طریقہ قرآن مجید ہے. قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر نبوت کے خاندان کی بات ہو تو چاہے حضرت عیسیٰ کے والد نہ ہو تب بھی انہیں چچا کے خاندان کے عنوان سے شمار کر لیا جاتا یا ماں کی نسبت سے بیان کر دیا جاتا. جناب ابراہیم علیہ السلام جس کے پاس رہے اس کے لحاظ سے وہ چچا تھا اور باپ کہا گیا. السلام علیکہ یا ابن الحسن والحسین. سلام و آپ پر ہے علی اکبر حسن مجتبی کے بیٹے اور حسین شہید کربلا کے بیٹے. اس کے بعد اگلا جملہ السلام علیکہ یا ابن خدیجہ و ابن فاطمہ الزہرا. سلام و آپ پر ہے خدیجہ طاہرہ کے بیٹے اور فاطمہ زہرا کی بیٹی. صلوات. یہ اگر میرے اور آپ کے جذبات ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ مبالغہ ہو رہی ہے. کہاں سے بات کہاں ملا؟ شہزادے کا بچپن بہت تلاش کرنے کے باوجود بہت کم تذکرہ روایت کے اندر ہے. اور ایک جملہ آج کی حد تک، باقی انشاءاللہ باتیں آہستہ آہستہ آتی رہیں گی. ایک مرتبہ اس واقعے کو لکھا مقتل کی کتابوں نے بھی، جیسے نفس المحمود، جیسے روضۃ الشہداء، اور اس واقعے کو لکھا اس کے علاوہ تمام سیرت و مناقب کی کتابوں نے بھی. واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک دن شہزادے علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں مسجد میں شہزادے کا آئیڈیل کون ہے؟ شہزادہ خود کیا ہے؟ بہت ساری باتیں آہستہ آہستہ بیان ہو رہی ہیں.
شہزادہ جب باپ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد جناب علی اکبر نے اپنے بابا سے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار، عنب، گریپس۔ راوی کہتا ہے زمانہ وہ تھا جب انگور نہیں تھے، تو زمانے کے انگور وہ کھائیں جو زمانے کے ساتھ چلتے، اور بغیر زمانے کے انگور وہ کھلائے کہ زمانہ جس کے ساتھ چلتا ہو۔ چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت، شاید ماہ مبارک رمضان میں مجھے یاد پڑتا ہے جملہ اس ممبر سے میں نے بیان کیا ہو کہ حضرت مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب کھجور کے سوکھے درخت کے پاس، زمانہ کون سا ہے؟ زمانہ وہ ہے کہ جس زمانے میں کھجور کا موسم نہیں تھا، بالکل خشک ہو چکا تھا زمانہ کھجور کے موسم کے اعتبار سے۔ اب کوئی اگر منائے 25 دسمبر کو وہ الگ بات، 25 ذی القعدہ جناب عیسیٰ کی آمد کی تاریخ۔ اور اب تفصیل چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ سردی کا موسم تھا، گرمی کا موسم تھا، کھجور کا دور نہیں تھا۔ حضرت مریم کو حکم تھا، یا مریم، اے مریم، آپ ہلائیے، حزی الیکی بجزع النخلتی، ہلائیے اپنی طرف کھجور کی شاخ کو پکڑ کر، تو ساقط علیکی رطبا جنیا، آپ پر بالکل تازہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں گر پڑیں گی۔ رطب، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے کہ کون سی کھجور کو تمر کہتے ہیں اور کون سی کھجور کو رطب کہتے ہیں۔ اب تو بہت سارے نام بھی ہیں، اقسام بھی ہیں، بہرحال خلاصہ یہ کہ بہت تازہ پکی ہوئی کھجور جس کو آپ منہ میں رکھیے اور منہ میں گھل جائے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رطبا جنیا، ارے موسم نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں، لفظ مقرر پہ آپ آ جائیے واپس۔ عیسیٰ کون؟ اب آئیے، حضرت عیسیٰ کا جو عنوان ہے وہی عنوان ہے شہزادے علی اکبر کا، لفظ مقرر میں، منصب میں نہیں۔ میں نے ہر بات کو اس لیے کھول کھول کے بیان کیا کہ ذہن میں اس طرح واقع نہ ہو آپ کے۔ سورہ آل عمران پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے تو ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمیں صرف خاندانی ہی تذکرے اچھے لگتے۔ سورہ آل عمران، دو ہی سورہ خاندان کے نام سے ہیں، ایک آل عمران، ایک بنی اسرائیل۔ آل عمران کی آیت نمبر 45 45، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عیسیٰ ابن مریم وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مقربین صیغہ مفعول کا، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مقربین نہیں، مقربین۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ ہے کہ یاد کریں اس وقت کو جب ملائکہ نے کہا مریم سے، مریم اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے۔ کس کی بشارت؟ کا کلمے کی بشارت۔ کس کا کلمہ؟ کا اللہ کا کلمہ۔ کا اللہ کا کلمہ کہاں؟ اس کا نام اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ لفظ وجیہن تو آپ خوب سمجھتے ہیں، وجاہت کہتے ہیں چہرے کی کشادگی کو، بشاشت کو، وجاہت کہتے ہیں عزت کو، کسی مرتبہ اور مقام کو، یا وجیہن عند اللہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے اللہ کے نزدیک صاحب عزت، حجت پروردگار۔ ایک نہیں، دو نہیں، آپ کے پاس 14 وجی ہیں۔ حضرت عیسیٰ مریم کے لیے ایک وجی تھے۔ اور اب زیارت عاشوراء غیر معروفہ کا جملہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجعلنی فی مقامی، حاضر نہیں اس میں، ممن تنالہ منکا صلوات و رحمت و مغفرہ۔ زیارت عاشوراء غیر معروفہ پڑھ رہا ہوں،
हाजा आपको मिलेगा ज़रात आशूरा मारूफा के अंदर, फी मकामी मिम्मन तनालुहु मिनका सलावातुन व रहमतुन व मग़फ़िरा वजअलनी वजीहन वजअलनी इंदका वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुक़र्रबीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। रासी गुफ्तगू इस तरह की है जो आपकी तवज्जुहात की शदीद तालिब है। ये दोनों मैंने अरबी अल्फाज तिलावत की है कुरान मजीद से, ज़रात आशूरा से। इन दोनों में क्या आपस में मुताबिकत है, मुवाफिकत है। वहां पर इस्तेमाल हुआ वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहु अल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुक़र्रबीन। ये ईसा का मकाम है कि वजी भी हो, अल्लाह का कलमा हो और मुक़र्रबीन में से हो। और ये ज़ियारत आशूरा गैर मारूफा का जुमला कि दुरूद पढ़ के कहा गया इजअलनी फी मकामी, परवरदिगार तू मुझे करार दे मेरे मकाम के एतबार से, मेरी मंजिलत के एतबार से। क्या करार दे? मिम्मन, उनमें से करार दे, तनालुहु मिनका। अल्लाहु अकबर, इतना हसीन जुमला है कि लताफत महसूस कीजिए। इजअलनी, उनमें से करार दे, मिम्मन तनालुहु, कि जिनके पास पहुंचे सलावातुन व रहमतुन व मग़फ़िरा, खुद चलकर सलावात पहुंचे, खुद चलकर रहमत पहुंचे, खुद चलकर मग़फ़िरत पहुंचे। कभी कोई गुनाहगार मग़फ़िरत तक पहुंचे, कभी कोई साबिर सलावात तक पहुंचे, कभी कोई तौबा करने वाला रहमत खुदा तक पहुंचे, और कभी ये तीनों चीजें चलकर खुद बंदे तक पहुंचे। ज़ियारत आशूरा में हुसैन को सलाम करने वाला उस मकाम पर आ गया। कब ये नहीं जाएगा, सलवात इस तक आएगी, रहमत इस तक आएगी, मग़फ़िरत इस तक पहुंचेगी। वजअलनी इंदका वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद, परवरदिगार शहज़ादे अली अकबर का वास्ता तमाम मांगने वालों की मुरादें पूरी फरमा। परवरदिगार शहज़ादे अली अकबर का वास्ता मेरे मालिक हमारे जवानों की अखलाकियात की, अकायद की, आमाल सालिहात की हिफाजत फरमा। शहज़ादे अली अकबर का वास्ता परवरदिगार हमारे तमाम नौजवानों को तमाम तर इल्मी और अमली मयादीन में तरक्की और कामयाबी अता फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का परवरदिगार किसी को औलाद का वो गम न दिखाना कि बूढ़ा बाप जवान बेटे के जनाजे को उठाए। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का परवरदिगार आंखों की ठंडक करार दे हमारी औलाद को हमारे लिए। वास्ता आले मोहम्मद का परवरदिगार कभी कोई गम न दे सिवाय गम सरकार सैयदुश शुहदा के। मरने से पहले करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा, मरने के बाद करबला वालों की शफाअत नसीब फरमा, जन्नत में करबला वालों के कदमों में गुलामों को जगह नसीब फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का परवरदिगार शहज़ादे अली अकबर का वास्ता, जब इंतकाम का जमाना है, जिन जिन अफराद ने अकबर को जैसे मारा था उन तमाम से जब इंतकाम ले फर्जंदे ज़हरा, तो हमें ज़माने ज़ुहूर नसीब फरमा। ज़माना इंतकाम में हमें इमाम के गुलामों में शामिल फरमा। खुदाया हम बड़े गुनहगार हैं, खताकार हैं, मगर हमारे इमाम को हमसे राजी और खुशनूद फरमा। तुझे अकबर के चेहरे का वास्ता हमारे इमाम को हमसे राजी फरमा। अल्लाह वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी तमाम तर दुआएं अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। सूरह फातिहा की इल्तमास